سورہ فیل کی آیت نمبر 2 میں اللہ پاک فرماتے ہیں الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ہم نے ان کے منصوبے کو ناکام نہیں کر دیا۔ آیت مبارکہ میں الم یجعل کا لفظ آ رہا ہے، اور اس سے پہلے والی آیت مبارکہ میں بھی الم ترا کا لفظ آ رہا تھا، اور یہ دونوں مضارع کے صیغے ہیں، اور مضارع میں حال کا معنی بھی پایا جاتا ہے، مستقبل کا معنی بھی پایا جاتا ہے، اور یہ اس میں استمرار ہوتا ہے کہ ایک کام کا مسلسل ہوتے رہنا۔ مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک ان دو الفاظ کے ذریعے یہ بتا رہے ہیں کہ جو بھی اس گھر کے ساتھ دشمنی کرے گا، چاہے آج کرے گا یا قیامت تک کرے گا، ہم اس کے ساتھ ایسا ہی کرتے رہیں گے، اس کا حشر ایسا ہی ہوتا رہے گا۔ لفظ جعلہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو کسی دوسری چیز میں تبدیل کر دینا، جیسے کہ ایک لکڑی ہے اور اسے آپ نے کرسی بنا دی، بیڈ بنا دیا، تو لکڑی کو ہم نے کسی اور شیپ میں تبدیل کر دیا۔ اور یہاں پہ آیت مبارکہ میں جعلہ کا لفظ آ رہا ہے، تو ہم نے ان کے منصوبے کو، ان کے سارے پلان کو کچھ اور کر دیا۔ وہ کیا سوچ کر آئے تھے اور ہم نے اس کو کیا سے کیا بنا دیا۔ پھر آیت مبارکہ میں لفظ قید آ رہا ہے، اور قید کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسا منصوبہ جو کہ خفیہ ہو، جس میں دھوکہ ہو، اور کوئی آپ کو چھپ کے نقصان پہنچانا چاہتا ہو۔ لیکن یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابرہہ جو اپنا لشکر لے کر آ رہا تھا، وہ تو علی الاعلان لے کر آ رہا تھا اور سریعان دھمکی دے رہا تھا، تو پھر یہ خفیہ منصوبہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ دراصل میں جو ان کا ظاہر تھا، اور جس چیز کو وہ آڑ بنا کے اس مبارک گھر کو جو ہے وہ تباہ کرنا چاہتے تھے، وہ مذہب تھا۔ لیکن اصل میں ان کا مسئلہ مذہب نہیں تھا، اصل میں ان کا جو منصوبہ تھا وہ یہ تھا کہ اس گھر سے جو بھی سیاسی نفع، مالی نفع، معاشی نفع جو ہے اس قوم کو حاصل ہوتا ہے، وہ اب ہمارے کنیسہ کو حاصل ہونا چاہیے۔ تو مذہب کو آڑ بنا کے دراصل میں ان کے مقصد کچھ اور ہوتے ہیں۔ اور پھر مفسرین کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ بظاہر وہ جس نفرت کا اظہار کر رہے تھے اس گھر کے ساتھ اور اہل قریش کے ساتھ، اس سے کہیں زیادہ شدید نفرت ان لوگوں کے دلوں میں تھی، جو دراصل میں ان کا اصل قید تھا، ان کا چھپا ہوا خفیہ منصوبہ تھا۔ اور پھر یہی معاملہ جو ہے وہ اہل قریش کے لیے بھی آتا ہے۔ جو مکہ شریف کا کافر ہے وہ بھی دراصل میں قید ہی کر رہا تھا، اور اس کا قید کیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانتا، آپ کی دعوت کو وہ نہیں مانتا، اور بظاہر وہ کیا کہتے ہیں کہ نبی آپ ہمارے معبودوں کو برا کہتے ہیں، ہمارا دین ہے، آپ اس کی توہین کرتے ہیں، یہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ لیکن اصل وجہ یہ تھی کہ وہ نبی علیہ السلام کا دین کیوں نہیں مانتے تھے کہ پھر ان کی اپنی اجارہ داری ختم ہو جائے گی، بیت اللہ سے حاصل ہونے والے وہ سارے سیاسی فوائد، مالی فوائد بالخصوص طور پہ وہ ختم ہو جائیں گے۔ نبی علیہ السلام جو دین لے کر آتے ہیں وہ تو برابری کا دین ہے، انصاف کا دین ہے، تو پھر ہماری ٹھاٹ باٹ ساری ختم ہو جائے گی۔ تو بظاہر تو وہ اپنے معبودوں کو آڑ بنا رہے تھے، دین کا مسئلہ بنا رہے تھے، لیکن دراصل میں دین سے ان کو کوئی دلچسپی نہیں تھی، ان کو دراصل میں اپنی جاہ و حشمت کے ساتھ دلچسپی تھی۔ پھر آیت مبارکہ میں لفظ تضلیل آتا ہے، جو کہ ذلہ سے ہے۔ ذلہ کا مطلب ہوتا ہے گم ہو جانا، ضائع ہو جانا، کمزور ہو جانا، اور یہاں پہ یہ باب تفعیل سے لفظ آ رہا ہے، کسی چیز کا مسلسل کمزور سے کمزور ہوتے چلے جانا۔ اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ کتنا بڑا لشکر تھا، اور اس میں ہاتھی بھی انہوں نے ڈال دیے، اور جہاں جہاں سے وہ ہوتے ہوئے آئے، زمانہ دیکھ رہا تھا کہ یہ لوگ کیا کرنے کے لیے جا رہے ہیں، مگر اتنے بڑے لشکر کی تباہی کیسے ہوئی ہے کہ متبادل آرمی کو ان سے لڑنا بھی نہیں پڑا ہے، اور ان کو دفاع بھی نہیں کرنا پڑا ہے، اور یہ لشکر سارا کا سارا خود بخود ہی تباہ ہو گیا ہے۔ یہ حیرت انگیز معاملہ ہے کہ بغیر لڑائی کے ہی کسی کا منصوبہ اتنے برے طریقے سے ناکام ہو جانا، اتنی بڑی تباہی کا ہو جانا۔ پھر ساتھ اس کے فی بھی لایا گیا ہے، اور جو فی کا لفظ ہوتا ہے یہ ظرف مکان یا ظرف زمان کے لیے آتا ہے، کہ اللہ پاک نے اس سارے واقعے کو جو ہے مجہول نہیں بنایا، خفیہ نہیں بنایا، بلکہ اس کو حقیقت میں کر کے دکھایا، اور زمانے نے اس کو دیکھا۔ جیسے کہ ہم نے شان نزول میں جانا تھا کہ شروع میں ہی کچھ عرب قبائل ان کے خلاف جو ہے مزاحمت کی، اگر وہ عرب قبائل جیت جاتے اور یہ لشکر تباہ ہو جاتا تو ایک گمنام سا واقعہ بن جاتا، مگر اللہ پاک نے تمام عرب قبائل کو ان کی مخالفت میں شکست دی ہے۔ اب یہ انسان کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ وہ عرب لوگ تو بہت بڑے کاز کے لیے لڑ رہے تھے اور ان کو شکست دینی پڑی، اور ابرہہ جو ہے وہ اللہ کے گھر کا دشمن ہے اور وہ جیتا جا رہا ہے۔ دراصل میں اس جیت کے پیچھے اللہ پاک نے ان کو بہت بڑی ہار دینی تھی۔ پھر اللہ پاک نے اس لشکر کی خوب جو ہے وہ شہرت کی، پورے عرب نے اس کو دیکھا، پھر اللہ پاک نے مکہ شریف میں لا کے جو ہے ان کا ایسا حشر کیا، تاکہ یہ واقعہ جو ہے قیامت تک لوگوں کے ذہنوں میں رہے، ایک یادگار بن جائے کہ جو اللہ کے گھر کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں ان کا کیا انجام ہوتا ہے۔ پھر آیت مبارکہ میں آتا ہے وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور ہم نے ان کے اوپر پرندے بھیجے ابابیل۔
यहाँ पे अरसला का लफ्ज़ आया है, भेजना। यही लफ्ज़ जो है रसूल के लिए भी आता है कि अल्लाह पाक की तरफ से कोई मामला जब आता है खैर का, भलाई का, मेहरबानी का, तो वो रसूलों के ज़रिए आता है। मगर इसी लफ्ज़ को यहाँ पे अल्लाह के साथ बयान किया गया है। यहाँ पे अल्लाह पाक की दुश्मनी ज़ाहिर हो रही है, मुखालफत ज़ाहिर हो रही है कि अब की बार जो अल्लाह पाक की तरफ से आया है वो मोहब्बत में, भलाई के लिए नहीं आया बल्कि इबरत के लिए आया है। आयत मुबारका में लफ्ज़ जो तैरन आता है, इससे मुराद मुफस्सिरीन कराम गिद्ध लेते हैं, और अबाबील से मुराद परिंदों के गोल लेते हैं कि परिंदों के झुंड आते हैं, एक बड़े स्याह बादल की सूरत में आते हैं और ये आपस में इकट्ठे होते हैं और अलग भी नहीं होते हैं। इससे पहले ये परिंदे जो हैं वो अरब में नहीं देखे गए हैं। ये अपनी खलकत में बड़े अजीब होते हैं, कबूतर से छोटे साइज़ के होते हैं, चोंचें इनकी सुर्ख होती हैं, 3 कंकर इनके पास होते हैं, एक चोंच में होते हैं, 2 पंजों में होते हैं। यहाँ पे बाज़ मुफस्सिरीन किराम ये फरमाते हैं कि ये अबाबील परिंदा मुराद नहीं है, बल्कि अबाबील से मुराद परिंदों के गोल मुराद है, लेकिन तैरन से गिद्ध मुराद है। फिर वो फरमाते हैं कि गिद्ध भी 2 तरह के होते हैं। एक गिद्ध वो होता है जो सख्त से सख्त शिकार को भी तोड़ देता है, लिहाजा वो उसे खाता है और उनकी हड्डियाँ भी खा जाता है, लिहाजा ये एक तरह का गिद्ध होता है। दूसरा गिद्ध वो होता है जो सख्त चीज़ को तोड़ नहीं सकता, उसको खा नहीं सकता, लेकिन वो अपना शिकार कैसे करता है कि वह किसी दूसरी भारी चीज़ को लाके उसके ऊपर गिरा देता है, और जब वो चीज़ टूटती है तो फिर उसके बाद उसको खाता है। जैसे कि शुतुरमुर्ग का अंडा है, वो गिद्ध नहीं उठा सकता है, तो वो किसी पत्थर को लाके उस अंडे के ऊपर फेंकता है और फिर उसके बाद उसका शिकार करता है। मुफस्सिरीन किराम ये फरमाते हैं कि आयत मुबारका में जो गिद्ध का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है तैरन की सूरत में, इससे ये दूसरी तरह के गिद्ध मुराद हैं। ये इंसानों को उठाकर तो नहीं लेकर गए, लेकिन इन्होंने एक पत्थर लाके इनके ऊपर मारे हैं। अब वो पत्थर क्या थे? बेआइनी ही उस पत्थर के अंदर ये ताकत थी कि जिसने उनको अंदर से रेज़ा रेज़ा कर दिया, या फिर उसके अंदर कोई जहर था या कोई जरासीम थे कि जिससे उन लोगों के जिस्म जो हैं वो गल गल के गिरना शुरू हो गए थे। जो मामला भी था बहरहाल, लेकिन मुफस्सिरीन किराम ये फरमाते हैं कि इस अंदाज़ में इंसान की बहुत अहानत थी और तज़लील थी कि आसमान से एक छोटा सा कंकर आ रहा है, आप उस कंकर को देख के भाग रहे हैं और वो कंकर जो है आपके अंदर सारी तबाही लेकर आ रहा है। फिर आयत मुबारका में कहा जा रहा है तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील, कि उनको मारे गए हैं पत्थर जो कि सिज्जील के हैं। यहाँ पे तरमीम का लफ्ज़ जो है रमा यरमी से है, जिसका मतलब होता है किसी चीज़ को फासले के साथ मारना। जैसे कि अमूमन ये तीर मारने के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, और तीर जो होता है वो एक फासले के साथ मारा जाता है। और रमा का दूसरा माना ये बयान किया जाता है किसी को टारगेट करके मारना। जैसे मुफस्सिरीन किराम ये फरमाते थे कि ऐसा लगता था जैसे कि हर पत्थर को अपना टारगेट पता है कि मैंने किस को जाके लगना है और कहाँ जाके लगना है। और ये लफ्ज़ मुज़ारे में आया है, और इस पूरी सूरत मुबारका में हम ये देखते हैं कि अक्सर लफ्ज़ जो है वो मुज़ारे के सीगे में इस्तेमाल किए गए हैं कि हमने ऐसा किया है और हम ऐसा करते रहेंगे। तो गोया कि ये पत्थर उनके ऊपर ऐसे बरस रहे थे कि जैसे बारिश बरसती है, यूँ समझें कि आसमानों से मिज़ाइल जो हैं वो उनके ऊपर मारे जा रहे थे। फिर आयत मुबारका में कहा जा रहा है कि जो पत्थर थे वो सिज्जील के थे। फ़ारसी ज़ुबान में लफ्ज़ संग पत्थर को कहा जाता है और गिल कीचड़ को कहा जाता है, और वो फरमाते हैं कि संगे गिल से मुराद, जो कि उर्दू ज़ुबान में हम सिज्जील का तर्जुमा करते हैं, वो मिट्टी होती है जो गीली होकर धूप की रोशनी से खुश्क हो जाती है। फिर आप जब उस मिट्टी को अपने हाथ में पकड़ते हैं तो वो आपके हाथ में ही भुर जाती है। ये भी मिट्टी की सबसे कमज़ोर तरीन शक्ल जो है यहाँ पे बयान की गई है कि वो जो पत्थर उनको मारे जा रहे थे वो इस किस्म की मिट्टी के बने हुए पत्थर थे, और इतनी हकीर और कमज़ोर मिट्टी के पत्थर से अल्लाह पाक ने इतने बड़े लश्कर को हलाक कर दिया। फिर बाद मुफस्सिरीन किराम ने सिज्जील की कैफियत को यूँ भी बयान किया है कि ऐसा पत्थर जो लगे तो अंदर तक घुस जाए। जैसे कि बाज़ रवायात में आता है कि ये पत्थर जब उनको लगता था तो उनके जिस्म के अंदर तक चला जाता था। फिर बाद मुफस्सिरीन ने सिज्जील को सिज्जीन के साथ भी बयान किया है, और हमने पीछे जाना था कि सिज्जीन की वो जगह जहाँ पे नाफरमान की रूह को रखा जाता है, यकीनन वो कोई आग वाली जगह है, तो जहाँ ये पत्थर लगता था वो जगह जलने लगती थी। और बाज़ मुफस्सिरीन ने सिज्जील की ये कैफियत बयान की है कि ये जब सर के ऊपर लगता था तो जो आपके दिमाग की सबसे मजबूत हड्डी होती है वो पीछे से निकल जाती थी, जबकि इनका जो साइज़ बयान किया जाता है वो चने या मसूर की दाल के बराबर का होता है। तो ये सारी कैफियत एक पत्थर की क्यों बयान की जा रही है कि जब अल्लाह पाक को अपने दुश्मन को हलाक करना होता है, जो बज़ाहिर दुनिया में बहुत मजबूत, बहुत ताकतवर नज़र आता है, तो अल्लाह को उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं करना पड़ता। इतनी हकीर चीज़ से अल्लाह पाक अपने दुश्मनों को हलाक कर देते हैं।
اس میں اللہ پاک کی عظمت، اس کی شان، اس کی بڑائی ثابت ہوتی ہے اور انسان کی حقارت اور اس کی کمزوری کی جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے۔ اور پھر آیت مبارکہ میں آتے ہیں فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، اور پھر اس کے بعد ان کی کیا کیفیت ہوتی تھی کہ وہ کیسے ہو جاتے تھے، جیسے کہ ایک کھایا ہوا بھوسا ہوتا ہے۔ عصف کا لفظ جو ہے قرآن پاک میں آصف لفظ آتا ہے جو تیز آندھی کو کہا جاتا ہے، ایسی تیز آندھی جو کہ درختوں کو اپنی جڑ سے اکھاڑ دینے کی صلاحیت رکھتی ہے، مگر یہاں پہ عصف جو ہے وہ سوکھی گھاس کو کہا گیا ہے۔ جیسے کہ جو بھوسا ہوتا ہے، ذرا سی ہوا چلتی ہے تو وہ بھوسا کہاں سے کہاں تک اڑ جاتا ہے۔ اور پھر معقول کا لفظ لایا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے چبایا ہوا کھانا۔ جانور جو کھانا کھاتا ہے تو چبانے کے دوران جو کھانا اس کے منہ سے گر جاتا ہے اس کو معقول کہا جاتا ہے۔ اب اس میں مزید حقارت جو بیان کی گئی ہے کہ یہ پتھر لگنے کے بعد اس انسان کی کیا کیفیت ہو جاتی تھی کہ جیسے کھایا ہوا چارہ ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ صورت مبارکہ ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کے ہاں اللہ کے اس گھر کی کیا اہمیت ہے اور اس کے دشمنوں کی اللہ کے ہاں کیا حیثیت ہے۔ لہٰذا ان کو شاعر اللہ کہا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی ذات عالی ہو، قرآن پاک ہو، بیت اللہ ہو، یہ سب شاعر اللہ ہیں اور ان کی عظمت اور محبت ہر مومن کے دل میں ہوتی ہے۔ لہٰذا باطل کل کا ہو یا آج کا ہو، وہ جو بھی اس گھر کے خلاف کرے گا اس کی حفاظت اللہ پاک کے ذمے ہے، لیکن معاملہ میرا اور آپ کا ہے کہ اللہ پاک اس گھر کی عظمت اور محبت ہمارے دلوں میں پیدا کریں۔ یہاں پہ ایک نقطہ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ ہم بیت اللہ کی سمت میں نماز پڑھتے ہیں، بعینی ہی بیت اللہ کی طرف نہیں پڑھتے ہیں، لیکن ہم اس کی سمت کا بھی اتنا احترام کرتے ہیں کہ اپنی عبادتوں کے رخ ہم اس طرف موڑ دیتے ہیں۔ لہذا نبی علیہ السلام نے جب منع فرمایا کہ بیت اللہ کی سمت میں جو ہے بیت الخلاء نہ بنائے جائیں اور اس سمت میں بیٹھ کے قضائے حاجت نہ کی جائے، تو آپ بعینی ہی تو بیت اللہ کی ڈائریکشن نہیں جانتے ہیں، مگر اس کی سمت کا بھی احترام بتایا گیا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی انسان انجانے میں قضائے حاجت کے لیے بیت اللہ کی سمت میں بیٹھا اور پھر اس کو احساس ہوا کہ میں بیت اللہ کی سمت میں ہوں اور اس نے کھڑے ہو کے اپنی ڈائریکشن کو چینج کر دیا، تو اس ادب کے اوپر بھی اللہ پاک اس کی زندگی کے سارے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اب یہاں پہ صرف اس نے ڈائریکشن کا احترام کیا ہے، تو جو براہ راست اس گھر کی محبت رکھنے والے، عزت کرنے والے اور اس کا ادب کرنے والے ہیں، ان کا اللہ کے ہاں کیا مقام ہوگا۔ لہٰذا ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم بیت اللہ کی طرف ٹانگیں پھیلا کے مت لیٹا کریں۔ تو بیت اللہ کتنی دور ہے اور کتنے فاصلے ہیں درمیان میں، مگر اس کی سمت کا بھی جو ہے وہ احترام بتایا گیا ہے۔ تو یہ تو سب ظاہری احترام ہے، اور جو باطنی احترام ہوتا ہے وہ یہ کہ اس کی عظمت، اس کی محبت ہمارے دلوں میں ہو۔ ہمیں اگر وہاں کی حاضریاں نصیب ہوں یا ہم وہاں سے دور ہوں، تو اس گھر کا ظاہری باطنی ادب ہر مسلمان کے اوپر لازم ہے۔ اور بیت اللہ کا سب سے بڑا ادب یہ ہے کہ اس سے محبت کی جائے، اس کا شوق رکھا جائے، اس کے لیے دعائیں کی جائیں۔ پھر مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ ہم اس گھر کو بیت اللہ کہتے ہیں، اللہ کا گھر کہتے ہیں، جو کہ اللہ پاک اس گھر میں رہتے تو نہیں ہیں، وہ ظرف زمان اور مکان سے پاک ذات ہے، مگر اللہ پاک کی تجلیات اس گھر کے اوپر اترتی ہیں، اس مناسبت سے اس کو اللہ کا گھر کہا جاتا ہے۔ تو جس جگہ کے اوپر اللہ پاک کی تجلیات اترتی ہیں، اگر اس کی اتنی عظمت ہے، اس کا اتنا حسن ہے اور اس کے اندر اتنی کشش ہے، تو پھر اللہ کی ذات کیا ہوگی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس گھر کا ادب، اس کی عظمت، اس کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ اور رمضان کا مہینہ ہے، اللہ پاک کی ذات کے لیے کیا مشکل ہے کہ ان تمام حالات کے باوجود بھی اللہ پاک اس سال ہم سے اس گھر کا حج کروا لیں۔ آمین یا رب العالمین۔